الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ جس موضوع سے متعلق باتیں سماعت فرما رہے ہیں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ اس موضوع پر مؤلف کتاب نے مسئلہ نمبر 8 اور مسئلہ نمبر 9 کو جو ذکر کیا تھا وہ آپ نے سماعت فرمایا، اور آج انشاءاللہ اسی موضوع سے اسی ٹاپک کے تحت مسئلہ نمبر 10 اور مسئلہ نمبر 11 کے اندر جو حدیث پیش کی ہے صاحب کتاب نے اسے آپ سماعت فرمائیں گے۔ نماز کی اہمیت ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے۔ مؤلف کتاب نے مسئلہ نمبر 10 میں یہ بات ذکر کی ہے کہ 10 برس کی عمر تک اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے، نماز پہ مداومت نہ کرے، تو اسے مار کر نماز پڑھوانی چاہیے۔ اور یہ اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو یقیناً تساہلی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو نماز کا عادی 10 برس کی عمر تو چھوڑیے، اور بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی نہ وہ عادی بنتے ہیں اور نہ ہم انہیں مداومت پر ابھارتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کمی ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المساجد، رواہ ابو داود۔ سامعین کرام، اس تساہلی اور تکاسلی کو ہمیں دور کرنا ہوگا، اور اپنے بچوں کو جب وہ 10 سال کی عمر تک پہنچ جائیں تو کسی بھی صورت میں انہیں نماز کا عادی بنانا ہوگا۔ یہ حدیث اس موضوع پر بڑی اہم ہے۔ حضرت عمرو اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 7 برس کی جب عمر ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو نماز باقاعدگی سے پڑھیں، مداومت کے ساتھ پڑھیں۔ 10 برس کی عمر تک پہنچ جانا اور اس پہ نماز، اس کے باوجود نماز کی مداومت نہ کرنا، پھر ایسی صورت میں ان کے اوپر مار بھی پڑنی چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر فرمایا کہ نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو، نیز 10 برس کی عمر کے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 10 سال کی عمر کا بچہ ہو گیا تو پھر اس کے اندر یہ طاقت آ گئی، یہ قوت آ گئی، اور یہ ہوش و حواس رکھنے والا ہو گیا کہ نماز پہ مداومت کر سکتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس حدیث کے اندر دوسرا پوائنٹ جو بتلایا گیا ہے وہ یہ کہ ان کے بستروں کو بھی الگ کر دینا چاہیے۔ سامعین کرام، مسئلہ نمبر 11 کو بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کی طرف یہ حدیثیں ہمیں لے جاتی ہیں کہ نماز کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے۔ مسئلہ نمبر 11 کے تحت مؤلف کتاب نے ذکر کیا ہے کہ صرف نماز عصر کا فوت ہو جانا، یعنی نماز عمومی معنی میں کوئی بھی نماز ہو، 5 وقت کی نمازیں بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن صرف نماز عصر کا ہی فوت ہو جانا ایسا ہے جیسا کسی کا مال اور اہل و عیال لٹ جائے،
کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جس کا مال اور اہل و عیال لٹ جائے۔ تو عصر کی نماز کو صرف ضائع کر دینا ایسے ہی جیسا کہ اس چھوڑنے والے شخص کا مال اور اہل و عیال سب لٹ گئے۔ اور اس بات کی دلیل میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پیش کی ہے۔ فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہو جاتی ہے جس کا اہل و عیال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا ہو، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ معزز سامعین، ان دونوں مسئلوں سے سننے کے بعد ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ یقیناً ہو جاتا ہے کہ 10 سال کے بچے کو نماز کسی صورت میں مار کر بھی پڑھانا ہوگا، اس کے بستر کو الگ کرنا ہوگا۔ یہ دوسرا پوائنٹ پہلے حدیث کے اندر۔ اور دوسری حدیث مسئلہ نمبر 11 کے تحت جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ نماز عصر ہی اگر صرف فوت ہو جائے کہ 5 وقت کی نماز آدمی چھوڑے، نماز عصر ہی اگر فوت ہو جاتی ہے تو گویا کہ اس کا مال اہل و عیال لٹ گئے، یعنی اتنا بڑا نقصان اور اتنا بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس خسارے سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔